السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ پاک کی رضا۔ اب اللہ پاک کی رضا جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر کیسے ہو سکتی ہے، ہمیں اس سے سکون کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ اللہ پاک کی رضا میں خوش رہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس بڑا گھر نہیں ہے، چھوٹا گھر ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے کھانے کو، کم کھانے کو ہے، آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، کم پیسہ ہے، آپ کے پاس وہ ساری سہولیات نہیں ہیں جو کسی دوسرے کے پاس ہیں، تو آپ اسی میں شکر ادا کریں کہ شکر اللہ پاک کا کہ ہمارے پاس اتنا تو ہے۔ آپ اپنے نچلے درجے کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں، جو جھونپڑیوں میں رہتی ہیں، جن کے پاس جگہ تک نہیں ہے رہنے کی، جنہوں نے روڈ کے کنارے آپ جھونپڑیاں لگائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ بیچارے کس طرح سے گزارا کرتے ہیں۔ بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے گزارا کرتے ہیں اور آپ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھیں گے، محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے کیا وہ کسی دوسرے کے پاس ہے؟ ہو سکتا ہے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ سے نچلے طبقے کے لوگوں کے پاس ہو ہی نہ، ان کے دلوں میں بھی یہ بات ہو کہ اس کے پاس ہے، یہ چیز ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں جب آپ محسوس کریں گے، نوٹ کریں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے پاس کتنا کچھ ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی بات ہوتی ہے سکون کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ہر آسائش ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ اکثر آپ امیر گھروں کے لوگوں کو دیکھیں، ان لوگوں کی کتنی باتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں، آپ ان کو دیکھیں جو بہت مشہور ہیں لوگ، ان کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی جو ہیں وہ پوری دنیا میں لیک ہوتی ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے، ہر گھر میں ان کے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بیوی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ان لوگوں کے جو تبصرے ہیں وہ ہر گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں، کیا لڑکا ہے، کیا بڑا ہے، کوئی بھی مطلب جنس کا بندہ ہے نا، وہ سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گالیوں سے نواز رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ ایسی ہے، فلانی ٹمکانی، اس طرح سے بہت باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگ کتنے محفوظ ہیں ان سب چیزوں سے۔ ذرا سوچیں اگر آپ ان کی جگہ پر ہوتے تو کیا ہوتا آپ کے ساتھ؟ آپ کی عزت ہوتی؟ سکون ہوتا؟ نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس عزت ہے، آپ کے پاس سکون ہے، آپ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے آپ کو کھانے میں 2 نوالے نصیب ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ عزت سے اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں جا کر ان کی کیا عزت ہے، آپ خود سوچیں ان کی کیا عزت ہے، جن کو آپ آسائشوں میں دیکھتے ہیں ان کی کیا عزت ہے؟ نہ ان کے پاس پردہ ہے، نہ ان کے پاس مکمل لباس ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ ان کے پاس بھاگتے بھاگتے پھرتے ہیں نا، یہ صرف ان کی دولت کی وجہ سے، ان کی عیش و عشرت کو دیکھ کر، اس وجہ سے، ان کے رتبے کو، ان کے پیسے کو دیکھ کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ کی زندگی اللہ پاک نے اتنی محفوظ رکھی ہے، آپ کی عزت کو اتنا محفوظ رکھا ہے اللہ پاک نے کہ کوئی بندہ آپ کے گھر کی بیٹی کے بارے میں، آپ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑی اللہ پاک کی رحمت ہے، ایسا اللہ پاک کا کرم ہے یہ آپ پر۔ اور آپ اسی بات کو، باقی سب چھوڑیں، اسی بات کو دیکھ کر آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا محفوظ رکھا ہے۔ اگر وہ آسائشیں، وہ سب کچھ آپ کے پاس ہوتا تو ان لوگوں کی فہرست میں آپ بھی شمار کیے جاتے، آپ بھی شامل ہوتے ان میں، آپ کو بھی کہا جاتا، آپ کے گھر کی بیٹیوں کے بارے میں باتیں کی جاتی۔ آپ اس چیز کو لے کر شکر ادا کریں کہ آپ کے گھر کی بیٹیاں محفوظ ہیں، آپ کی عزت محفوظ ہے، کوئی آپ کے بارے میں بات نہیں کرتا، کوئی تو کیسے نہیں بلاتا۔ یہ سب سے بڑا کرم ہے اللہ پاک کا۔ اب اس میں اللہ پاک کی رضا شامل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی رضا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا محفوظ رکھا ہے، اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی اس میں تھی کہ اس نے آپ کو اتنا محفوظ رکھا ہے۔ اللہ پاک چاہتا تو آپ کو ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کر سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ پاک کو آپ عزیز تھے، آپ سے بہت محبت کرتا تھا، آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالا، آپ کو صبر اور برداشت عطا کیا، آپ کو سکون اور عزت عطا کی، تو آپ اس میں خوش رہیں۔ آپ یہ گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں، آپ اس میں خوش رہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو عزت کی زندگی دی ہے۔ ان سے پوچھیں جا کر کہ ان کی کوئی عزت ہے؟ سیاست میں آپ دیکھیں کہ کس قدر
گندگی پھیلی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ ایک عورت ہے، یہ بات کوئی بھی نہیں دیکھتا، کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ آپ لوگوں میں سے بھی بہت لوگ اس میں شامل ہوں گے جو یہ چیز نہیں دیکھتے، برا بھلا کہتے ہیں، نام لیتے ہیں۔ ایسا اگر آپ کے گھر کی بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرے، بیوی کے بارے میں کوئی بات کرے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں۔ آپ تو کہیں گے نکالو تلوار اور اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ یہ عزت ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، چاہے آپ کو تھوڑا عطا کیا ہے لیکن عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا ہے آپ نے۔ کوئی دوسرا آپ کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ پاک کا۔ اس چیز سے آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اس کی رضا کو جانیں، سمجھیں کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہو سکتا تھا اگر یہ ہمارے پاس ہوتی تو۔ آپ کے پاس تھوڑا ہے، اس میں راضی رہیں، اس میں خوش رہیں۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے محبت کی، ہمیں نہیں ملی، رسوائی ملی، ہم ڈپریشن کا شکار ہیں۔ میرا ماننا جو ہے وہ یہ ہے، میں کسی اور دوسرے کی بات نہیں کروں گی، جو میرا ماننا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ جو پسند ہے اس سے نکاح کرو، پہلی بات۔ دوسری بات کہ نامحرم کے پیچھے مت بھاگو، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، ان کے پیچھے مت بھاگو۔ ان کے پیچھے بھاگنا آپ کے لیے محض نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی پسند ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر نکاح کا پیغام بھجوائیں، اس سے بات کریں کہ آپ سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہم سے نکاح کریں گے یا کریں گے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر اس سے بات نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے والدین کے پاس نکاح کا پیغام لے کر جائیں، اپنے والدین سے پہلے بات کریں، ان کو ان کے گھر بھیجیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے پریشانی نہ بنے، نہ دوسرے بندے کے لیے بنے پریشانی، نہ آپ کے لیے آگے چل کر پریشانی بنے۔ لیکن آج کل ہو یہ رہا ہے کہ کوئی بھی اس چیز کی طرف نہیں آتا، سب پتہ ہے کیا کرتے ہیں، سال 2 سال 3 سال لگے رہیں گے، بہت محبت کرتے ہیں، یہ فلاں ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں ہماری فیملی نہیں مانتی، میرے ماں باپ نہیں مان رہے، ہمارے نصیب میں نہیں تھا، اس طرح کے جملے جو ہیں وہ سننے کو آتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے آپ لوگوں کی، اس میں پھر کس کا قصور ہے؟ اگر ایک لڑکی ہے وہ سال 2 سال 6 مہینے کتنا بھی وقت لگا دیں، آپ ایک لڑکے سے باتیں کرتی رہی ہے، ٹھیک ہے، پیار محبت کے دعوے ہوتے رہے ہیں، سب کچھ ہوتا رہا ہے، تو بعد میں آ کے وہ سال بعد 2 سال بعد وہ لڑکا کہہ دیتا ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، یا میری فیملی جو ہے وہ اس طرح سے تم سے شادی کے لیے راضی نہیں ہے، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، میری امی کی خواہش ہے وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ لڑکے کی؟ نہیں، اس میں لڑکے کی غلطی نہیں ہے، اس میں لڑکی کی غلطی ہے، جو اس طرح سے 6 مہینے، سال 2 سال جتنا بھی عرصہ کسی غیر لڑکے سے محبت بڑی باتیں کرتی رہی ہے، جو کہ گناہ ہے، جو کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس سے باتیں کرتی رہی ہے اس آس پر کہ وہ اسے شادی کرے گا۔ یہ کتنی غلط بات ہے، یہ کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کسی روایت میں کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے، کسی جگہ پہ اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ آپ ایسے کرو۔ لڑکی کو کبھی بھی لڑکے سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس لحاظ سے کہ محبت کو لے کر، کہ آپ اگر محبت کرتے ہو نا، اس سے آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اپنے والدین سے بات کرو، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، ان کو بتاؤ کہ یہ میری پسند ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے گھر نکاح کا پیغام بھجوا دو۔ سمپل سی بات ہے، زیادہ کوئی کھیڑے میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے۔ آپ لوگ یہ نہیں کرتے، آپ لوگ ڈر ڈر کے جیتے رہتے ہو، ڈر ڈر کے جیتے رہتے ہو کہ اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، اور اس ڈر کے چکر میں آپ کتنا کچھ غلط کر جاتے ہو جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور پھر آپ کہتے ہو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ غلط کیا۔ ارے بھائی، غلط آپ نے خود اپنے ساتھ کیا ہے۔ آپ ڈپریشن میں کا شکار اگر ہوئے ہو تو وہ خسارے آپ نے خود خریدے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے اعمال سے، آپ نے جو کام کیے ہیں اس کی وجہ سے وہ سب آپ کو ملا ہے۔ اور ایسا تو ہوتا ہے، اگر آپ کسی دوسرے کا سکون برباد کرتے ہو تو آپ کا سکون برباد ہوتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کی زندگی برباد کرتا ہے، اس کا سکون برباد کرتا ہے، تو بدلے میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کی بیٹی کے ساتھ ہوگا، اس کی بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہوگا جسے وہ بہت پسند کرتا ہے۔ اور اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور اولاد پر یہ ضرور، اولاد کو اپنے ماں باپ کی غلطیوں کی سزا ضرور بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ اس دنیا کا قانون ہے، اس دنیا کا ایک رواج ہے کہ مکافات عمل اٹل ہے، یہ کبھی نہیں ٹل سکتا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے، پھر چاہے آپ جو مرضی کر لو، پھر بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ
جو انسان روتا ہے چاہے آپ اس سے معافی بھی مانگ لو نا، تب بھی وہ لمحے جو ہے اس کی وہ تکلیف جو ہے جو اللہ پاک کے پاس جاتی ہے. جب دل ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس دل ٹوٹنے کی آواز جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے. اگر آپ کسی کی امیدیں توڑ دیتے ہو، کسی کو تکلیف دیتے ہو، کسی کا دل دکھاتے ہو، تو وہ جو درد ہے اس کے دل میں سے جو آہ نکلتی ہے اس کی آواز فرشتے تک سنتے ہیں. ذرا سوچیں کہ آپ پر کیا بیتے گی اگر آپ اس طرح سے کسی کے ساتھ کریں گے، کسی کی زندگی برباد کر دیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اس کا ایک آنسو جو اس کی آنکھوں سے گرا ہے اس کی قیمت تک ادا نہیں کر سکتے آپ. اور آپ ہیں کہ دن بدن یہ چیز بڑھتی ہی جا رہی ہے کہ لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بہت زیادہ ان چیزوں کا جو ہے وہ حالات خراب ہو رہے ہیں ان چیزوں کو لے کر کہ ہر جگہ یہ چیز ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ان چیزوں میں ملوث ہیں، حالانکہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. بس جی فلاں کی ہے تو ہماری کیوں نہیں، فلاں کا ہے تو ہمارا کیوں نہیں. یہ سب سے بڑی غلط بات ہے. اور اس کی سب سے بڑا جو اثر ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آج کل کے فحش ٹی وی ڈرامے دیکھنے لگ گئے ہیں بچے بہت زیادہ، یہ چیز بہت غلط ہو گئی ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس چیز سے جو ہمارے معاشرے کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہماری نیو جنریشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اور یہ پہنچتا رہے گا اگر یہ چیز ختم نہیں ہوئی تو. خیر تو بس میں اب یہ آخر میں یہی کہوں گی کہ جو ہوتا ہے آپ کے ساتھ اسے اللہ پاک کی رضا جانیں. جو آپ کے ساتھ غلط ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی رضا سے نہیں، وہ آپ کے اپنے گناہوں کا صلہ ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے، جو آپ کو اس دنیا میں دیا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف ملتی ہے تو وہ آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہ آپ ایک نامحرم کی محبت کے پیچھے